سارے ہندو ایکسٹریمسٹ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور مجھے بولتے ہیں مسلمان سالی چلی جا واپس, غدار کہیں گی, نمک حرام, whatever. And whenever I post something against Muslim extremist, all the Muslims tell me کہ میں بٹرنگ کر رہی ہوں ہندوؤں کی, میں اسلام کے نام پہ دھبا ہوں, بلا 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 بلا. میرا نام وجے سونی ہے, میں مدھیہ پردیش MP سے آیا ہوں. ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں یہاں, اور میں نے سنا کہ یہاں ذاکر کا پروگرام ہو رہا ہے. میرے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے, ایشور ایک ہے. قرآن بائبل ہر جتنے بھی مذہب کبھی کسی کو غلط راہ نہیں دکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا ہے. کیوں؟ آج لوگوں کو بیماریاں ہو رہی, ٹرین سے جا رہے ہیں, گرتے ہیں, مرتے ہیں, بیماریاں, اندھے لنگڑے لولے. کیوں؟ ایسی کیا کمی ہے؟ اللہ پاک سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک ایک نیک انسان بنائے اور دنیا میں رہنا چاہیے. پھر بھی ایسا کیوں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بائبل, قرآن, وید, یہ سب مذہب کی کتابیں صحیح چیز سکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا کیوں؟ یہ کہنا کہ ساری مذہبی کتاب جو آج موجود ہے صحیح کہتی ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں, میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں, وید پڑھ چکا ہوں, گیتا پڑھ چکا ہوں, اور قرآن مجید بھی پڑھ چکا ہوں. قرآن کے علاوہ جتنی دیگر مذاہب کی کتاب ہے, ان سالوں میں ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. بائبل کے اسکالرز کہتے ہیں کہ بائبل has been corrupted, it has been concocted, it has been fabricated. تو کچھ چیز لیکن بائبل میں اب بھی صحیح ہے, کچھ چیز صحیح ہے, کچھ چیز غلط ہے. بائبل میں کتنی انسائنٹیفک چیزیں ہیں. خالی آپ پہلا چیپٹر, پہلی بک پڑھیں گے جینیسس چیپٹر نمبر 1, اسی کے اندر آپ کو کئی انسائنٹیفک چیز ملیں گے. اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 میں کہ خدا نے 2 باڈیز بنائے, 2 لائٹ دینے کے باڈیز بنائے جو روشنی دیتی ہے. سورج جو دن میں روشنی دیتا ہے, چاند جو رات میں روشنی دیتا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ چاند کی خشکی روشنی ہے ہی نہیں, وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. اس کا مطلب بائبل کے اندر خدا نے غلطی کی نہیں, اس میں انسان نے ملاوٹ کی. اور ایسے میں سینکڑوں مثال دے سکتا ہوں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے وید میں بھی ملاوٹ ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملاوٹ ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں. قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال کے بعد بھی ماشاءاللہ پاک ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ 15 میں, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. مطلب جتنی مذہبی کتاب پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی, اسی لیے خدا نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے. کیونکہ قرآن مجید انسانیت کے لیے آخری پیغام ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں کر سکتا. اور اس کتاب کے ذریعے اگر آپ کو پڑھیں گے تو کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے. پڑھنے کے بعد اگر اس پہ عمل کریں گے تو کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے. پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو بھٹک سکتے ہیں. آپ پوچھتے کیوں انسان بھٹکتے؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اللہ کی بات کو مانیں اور چاہے تو نہ مانیں. باقی جتنی اللہ کے مخلوقات ہے, all the creation, you have got no free will except for jinn and انسان. انسان اور جن کو چھوڑ کے باقی کریشن کو کوئی بھی فری ول نہیں ہے. انسان اللہ کے سب سے بہترین کریشن ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان چاہے تو اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکتا ہے, چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ عمل کریں گے تو آپ فرشتے کے بھی اونچے ہیں. جی جی, کیونکہ فرشتے کو کوئی اجازت نہیں اللہ کے خلاف جانے کے لیے. جو اللہ بولتا مانتے ہیں. اگر آپ کے پاس فری ول ہونے کے بعد آپ اللہ کی بات مانتے ہیں تو آپ فرشتے سے بھی اونچے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو آپ پھر شیطان جیسے بن جاتے. تو یہ امتحان ہے. آپ مجھے پوچھ رہے یہ ایگزامینیشن میں ٹیچر کچھ لوگ کو فیل کیوں کرتی ہے؟ نہیں, ایکچولی جو آپ بول رہے ہیں میں یہ بول رہا ہوں, آج کی ڈیٹ میں ہزاروں لوگ ڈیلی مرتے ہیں.
اور ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بھائی اور صاحب جنم جنمانتروں سے ہم کو قرآن ہے اس شکشا دی جاتی, پھر بھی لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بھائی صاحب نے اس- پوچھا ہزاروں لوگ مر رہے, ہاں. بھائی صاحب اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے. وہ ہزاروں لوگ مر رہے, اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں. پیدا ہو رہے ہیں نا. یہ اللہ کا مرنے سے آپ جہنم میں نہیں جائیں گے. مرنا مطلب امتحان کا ٹائم گھنٹی بج گئی. انسان آپ- ایک بھائی صاحب ہاں آپ سوال کہہ رہے, مجھے جواب دینا, باقی لوگ بھی ٹھہرے ہوئے. جی جی آپ اگر سوال پہ سوال پوچھتے جائیں گے تو باقی لوگ کو وقت نہیں ملے گا. جی اصول ہے کہ ایک سوال پوچھنا, میں آپ کو 2 کی اجازت دیا, 3 کی دیا. آپ اگر بحث کرنے لگیں گے تو مشکل ہو جائیں گی. نہیں بحث نہیں کر رہا. نہیں, کیونکہ یہ سوال جو آپ کا سیشن ہے, آپ جو سوال کے اس کا جواب نہیں سنے, دوسرا سوال پوچھ رہے. آپ نے پوچھا کہ ہزاروں لوگ مر رہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ پیدا بھی ہو رہے, پھر بھی پاپولیشن کا پرابلم ہے. ہزاروں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اب بیماری سے لوگ اگر مر رہے اللہ نا. کی عبادت کریں گے, قرآن کی مطابق چلیں گے تو کیوں بیماری پھیلے گی؟ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آج اسلام بھائیوں میں کتنے لوگ ہیں جو درگاہ پہ جاتے ہیں, درگاہ کو خدا مانتے ہیں. بھائی صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگ بیمار ہو رہے. بیماری نہیں. 2 قسم کی ہوتی ہے. آپ ایک منٹ, یہ جیسے اسلام میں ہمارے بھائی ہیں اور کتنے سارے بھائی ہیں, کتنے لوگ خدا اللہ پاک کو مانتے, یہ سخت بات ہے, یہ میں بھی مانتا ہوں, اور ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے. آج اسلام کو میں بھی ہیلو ہیلو کوئی بھائی بھائی ہوں صاحب تو آپ کے سوال کیجیے, کیونکہ آخری وقت سوال زیادہ کا نہیں ہے جواب آپ دوں گا. بھائی صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب دوں گا. آپ بولتے بہت سے لوگ بیمار ہونے کے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتی جسمانی بیماری, ایک ہوتی روحانی بیماری. جسمانی بیماری کے وجہ سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. بیمار ہونا انسان کی فطرت ہے, نارمل, کچھ غلط بات نہیں. بیمار ہونا کا مطلب نہیں کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے, لیکن روحانی بیماری ہوں گی تو پرابلم ہے. بہت سے لوگ کہتے اپنے آپ کو مسلمان, اگر شرک کرتے تو اسے جنت نہیں ملیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, باقی لوگ کو چھوڑو, آپ ایک خدا میں مانتے؟ خدا کو مانتا ہوں. آپ بت پرستی کو غلط سمجھتے صحیح سمجھتے؟ غلط ہے نا وہ. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ابھی خدا تو ایک ہے, ابھی اللہ تعالیٰ کتنے پیغمبر بھیجتا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا. نہیں, میں بھی نہیں جانتا ہوں, لیکن مجھے ایمان رکھنا پڑے گا جتنے پیغمبر ہیں وہ صحیح ہے, اور آخری پیغمبر پہ تو ایمان رکھنا پڑے گا. میں بھی نام نہیں جانتا ہوں جتنے پیغمبر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر ہے, نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. میں ان پہ ایمان لاتا ہوں, لیکن عمل کرتا ہوں آخری پیغمبر کے سنت اور سیرہ پہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں مانتا ہوں پیغمبر حضرت محمد صاحب کے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے, لوگوں کو عمل کرنا چاہیے, میرے کو بھی عمل کرنا لوگوں کو چاہیے. چھوڑو, آپ عمل کرنے کو تیار ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں چلنے کی. بالکل صحیح, کوشش کرو. عمل میں اونچ نیچو چلیں گا, کوشش کرتے کیا آپ؟ بھائی صاحب کہتے خدا ہے کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے. جب آپ کا دل سے آپ مان لیں گے کہ یہ مذہب صحیح آپ کر سکتے. ابھی آپ اگر اس سے سنتوشٹ نہیں ہے تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اسلام قبول کریں. اور پڑھیے قرآن مجید کے بارے میں, جب آپ لوگ کو بول رہے خدا ایک ہے, آپ قبول کر رہے کیا رہے, وہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے آپ کو ہدایت دے. میں چاہوں گا کہ کوئی والنٹیئر اگر اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دے سکے اس کے اوپر پڑھیے, اور کچھ اگر پریشانی پیش ہے قرآن مجید کے بارے میں آپ مجھے انشاءاللہ ڈونگری میں آ کے سوال کر سکتے. نہیں, قرآن میں یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کریں, چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.